نعرہ جلوس 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 سرکار منفار محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سب عید مناؤ حضور آ گئے ہیں. فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سب عید مناؤ حضور آ گئے ہیں. ارے دم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں. فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سب عید مناؤ حضور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا سلطان آیا. انوکھا نرالا ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا سلطان آیا. ارے بادشاہ ہو ارے شہنشاہ ہو نگاہیں جھکا لو حضور آ گئے ہیں. فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سب عید مناؤ حضور آ گئے ہیں. ہوا چار سور ہے متوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا 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 سویرا. ہوا چار سور ہے متوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا 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 سویرا. حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں. فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سب عید مناؤ حضور آ گئے ہیں. ہواؤں میں جذبہ ہے مرحبا کے فضاؤں میں نغمہ صلی اللہ کے صلی اللہ کے. ہواؤں میں جذبہ ہے مرحبا. آمد والی تاریخ کے موقع سے یا اللہ اپنے گلیوں کو گھروں کو اور یا اللہ پوری بستیوں کو مولا کریم اپنے اپنے انداز میں سجایا اور سنوارا ہے. پروردگارہ ان سب کی اس عقیدت و محبت کو اپنی بارگاہ میں صدق قبولیت عطا فرما. پروردگار عالم اور ان سب کو یا اللہ اس کا بہتر جزا اس دنیا میں بھی عطا فرما اور آخرت میں بھی عطا فرما. یا اللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یا اللہ ہم سب کو پیغام دیا ہے بالخصوص بھائی چارے کا امن و شانتی کا. پروردگار عالم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. مولا ہمارے اس ملک میں امن و شانتی پیدا فرما. یا اللہ ہمارے اس ملک پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے اور یا اللہ بالعموم ساری دنیا پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرما دے. ان کے صدقے میں مولا سب کی پریشانیوں کو آفتوں کو بلاؤں کو دور فرما دے. مولا
جو لوگ جس مرض میں مبتلا ہیں مولا کریم اس مقدس تاریخ اور بالخصوص نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل پروردگارہ ان سب کو اس بیماری سے شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، قوت و توانائی عطا فرما۔ مولا ان سب کے کاروبار میں، زراعت و کھیتی میں، تجارت و بزنس میں مولا سب کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما دے، جو مقروض ہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا رب کریم نبی کون مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مولا ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر طرح کی برائی سے مولا ہمارے سماج اور معاشرے کو مولا کریم یا اللہ ہمارے سماج اور معاشرے سے ہر طرح کی برائیوں کو گندگیوں کو دور فرما دے، اور یا اللہ سب کو یا اللہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا ہماری اس بستی میں بالخصوص سارے ملک میں رہنے والے ہمارے تمام برادران وطن کو مولا کو شاد رکھ، آباد رکھ، یا اللہ سب کو خوش و خرم رکھ، سب کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ بالخصوص مولا تیری بارگاہ میں میں دعا گو ہوں کہ جس طریقے سے یا اللہ ہمیں اولیاء کرام نے، صوفیوں نے رہنے کا یا اللہ مزاج اور ڈھنگ دیا ہے، مولا کریم آپسی اتحاد بھائی چارگی کا، اور جو پاٹھ جو سبق ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یا اللہ پڑھایا ہے، مولا کریم ہم سب کو اس پر یا اللہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ سب کے قلب میں ایک دوسرے کی محبت الفت پیدا کرنا، سب کو ایک دوسرے کے مولا کام آنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم بس آج کی اس مقدس دن میں تیری بارگاہ میں یہی دعا ہوں مولا کریم کہ ہمارے اس ملک کی لاج رکھ لے، یا اللہ اس ملک میں امن و شانتی پیدا فرما، یا اللہ ہمارے اس ملک میں بہار ہی بہار عطا فرما، سب کی زندگی میں بہار عطا فرما، سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما، یا اللہ ہر طرح کے عرضی و سماوی آفات و بلیات سے محفوظ و معمول فرما، اور یا اللہ تمام طرح کی ناگہانی مصیبت حوادثات زمانہ سے حفاظت فرما۔ مولا کو کریم میں کرم فرما دے، یا اللہ تو رحیم ہے رحم فرما دے۔ خدا یا رحمت غنی فاطمہ کہ برکون ایما بنا فاطمہ جل رحمت مدد قبول من ودس خدا باری علی رسول صلی اللہ تعالی علی خلقه محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں اپنے تمام برادران وطن کو، چاہے وہ ہمارے سکھ بھائی ہوں، مسلم بھائی ہوں، ہندو بھائی ہوں، عیسائی بھائی ہوں، جو بھی ہیں ہمارے ملک میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں، میں آج آپ کو مختصر طور پر یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ جو مقدس دن ہے یہ کیسا دن ہے۔ بس اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم سب کے رسول اور ہم سب کے آقا و مابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی اس مبارک تاریخ میں یعنی چاند کی تاریخ 12ویں ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت اللہ رب العزت نے سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر ہر طرح کی گندگیوں کو دور فرمایا۔ تاریخ اور کا جب مطالعہ کریں گے اور ہسٹری کا جب مطالعہ کریں گے تو یقیناً آپ کو یہ بات ہر تاریخ میں یہ ملے گی کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں آتے ہماری ماں اور بہنوں کا کیا ہے، عورتوں بچیوں کی کوئی جو ہے رفعت اور کوئی حیثیت نہیں تھی، لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے، عورتوں کی کوئی رفعت نہیں تھی، عورتوں کی حیثیت یہ تھی کہ کوئی کہنے والا کہتا تھا کہ جو ہے دنیا میں کئی قسم کے شیاطین ہیں، ان تمام شیطانوں میں سب سے خراب قسم کی اگر کوئی شیطان ہے تو وہ عورتوں کو تصور کیا جاتا ہے۔ وہ عورتیں جن کا خاوند، جن کا شوہر، جن کا پتی اس کی موجودگی میں مر جاتا تھا، اس کے چتا کے ساتھ جو ہے ان عورتوں کو بھی جو ہے آتش زدہ کر دیا جاتا تھا اور آگ لگا کر اسے بھی
ختم کر دیا جاتا تھا، اور وہ عورتیں جن کے جو ہے پتی کا انتقال ہو جاتا تھا اور اس کے جو بچے اور اس کے جو اولادیں ہوتی تھیں وہ اولادیں اپنی ماں کو اور ان خواتین کو منحوس اور سب سے زیادہ منحوس تصور کرتے تھے۔ ایسے خطرناک وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ایسی تمام طرح کی خرافاتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے دور کروا دیا اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ اے لوگوں سنو، جن عورتوں کو اور جن بچیوں کو تم منحوس اور سب سے خطرناک قسم کا شیطان تصور کر رہے ہو، یاد رکھو جس گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت لے کر کے پیدا ہوتا ہے، لیکن جب جس گھر میں جو بچی پیدا ہوتی ہے، جو لڑکی پیدا ہوتی ہے، وہ 7 رحمتوں کو لے کر کے پیدا ہوتی ہے۔ سنو، اللہ کے رسول نے جو عورتوں کو مقام اور جو مرتبہ اور منصب عطا فرمایا ہے، کسی سماج نے یہ مرتبہ اور یہ منصب جو ہے کسی خاتون کو عطا نہیں فرمایا۔ میرے رسول ہی فرماتے ہیں، دنیا والوں سنو، اے بیٹو اور اے اولادوں سنو، سنو، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے، تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ تمہیں جنت کو ادھر ادھر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن دیکھیے یہ تمام طرح کی چیزیں اگر کسی نے دی ہے، تاریخ اور ہسٹری کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یقیناً یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پوری کائنات کو جو ہے عطا فرمایا ہے۔ آج وہی مقدس تاریخ ہے جس تاریخ کو جو ہے وہ مقدس رسول اس دنیا میں تشریف لایا، جس کا ہم اور آپ کے سامنے جشن منا رہے ہیں۔ اور یہ رسول کسی مسلم کا رسول نہیں ہے، کسی جو ہے کافر کا رسول نہیں، یا کسی سکھ بھائی کا رسول نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں مطلق رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ نے ان تمام لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کو جو ہے یہ رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ سب کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے لوگوں سنو، ہم نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے، کوئی اپنے ذہن میں اور اپنے حاشیۂ خیال میں اس بات کو پیدا نہ کرے کہ یہ رسول صرف مسلمانوں کا رسول ہے، بلکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم جو محبوب بنا کر بھیج رہے ہیں یہ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیج رہے ہیں۔ یہ رسول سب کا رسول ہے، یہ رحمت سب کے لیے رحمت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا تھا، میں سب سے گزارش کروں گا بڑی غور سے سماعت فرمائیے گا۔ اللہ کی قسم میں اٹھا کر کے کہتا ہوں کہ اگر رسول کریم کے ایک قول پر اگر جو ہے یہ دنیا اگر جو ہے عمل کر لے، پورے ملک سے جو ہے یہ فتنہ و فساد، قتل و غارت، خون ریزیاں ختم ہو جائے اور ساری کائنات میں امن و شانتی پیدا ہو جائے۔ سنو میرے رسول کیا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر ایک پڑوسی اپنے پڑوس کا خیال رکھے۔ بے شک یہ معمولی بات نہیں ہے، ہم نے تو صرف پڑھ لیا اور پڑھ کر کے آگے سے گزر گئے، لیکن جب اس پر غور و فکر کیجئے گا تو دیکھیے اس چھوٹے سے پیغام میں کتنا بڑا پیغام اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ کیا فرمایا کہ ہر پڑوسی اپنے پڑوس کا خیال رکھے، اور اٹھا کر کے پڑھ لیجئے کتاب۔ میں چیلنج کرتا ہوں، چیلنج، کہ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان پڑوسی کا خیال رکھے، ہرگز نہیں۔ کوئی بھی کتاب اٹھا کر کے کوئی بھی شخص یہ ثابت کر کے دکھلا دے کہ میرے آقا نے محمد رسول اللہ نے یہ کہا ہو کہ ایک مسلمان پڑوسی اپنے مسلمان پڑوسی کا خیال رکھے، ہرگز نہیں۔ بلکہ میرے محبوب تو یہ فرماتے ہیں ہر پڑوسی اپنے پڑوس کا خیال رکھے، اس کا پڑوسی چاہے جو ہو، جس رنگ کا ہو، جس نسل کا ہو، جس قوم کا ہو، جس برادری کا ہو، صرف اپنے پڑوسی کا خیال رکھے۔ یہ میرے محبوب نے یہ پیغام دیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس پیغام میں کتنا بڑا پیغام اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ اب جب آپ پڑوسی کی تعریف اور پڑوسی کو ڈکشنری میں جب آپ معلوم کریں گے لغت میں، تو آپ کو ایک چیز پتہ چلے گی، پڑوسی کسے کہتے ہیں؟ پڑوسی کہتے ہیں دائیں والے کو، بائیں والے کو، آگے والے کو، پیچھے والے کو۔ جس گھر کے دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے گھر ہیں وہ اس گھر والے کا پڑوسی ہے۔ اور محمد رسول اللہ یہ پیغام دیتے ہیں ہر پڑوسی اپنے پڑوس کا خیال رکھے۔
यानी उस वक्त तक वो अपना पेट न भर ले जब तक वो अपने पड़ोसी को ना देख ले। अगर वो भूखा है तो पहले उसका पेट भरे, फिर अपना पेट भरने की कोशिश करे। रसूलुल्लाह ने फरमाया उस वक्त तक तुम अपना लिबास न बदलो जब तक तुम जो है अपने पड़ोसी को ना देख लो। अगर उसके यहाँ अगर कोई नंगा है तो पहले उन्हें लिबास उन्हें पहनाओ, उसके बाद अपने पहनने की कोशिश करना। मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि रसूलुल्लाह ने फरमाया हर पड़ोसी अपने पड़ोस का ख्याल रखे, है ना। और पड़ोसी दाएं बाएं आगे पीछे और जो है हर तरफ वाले चारों सिमत वाले वो पड़ोसी हुआ करते हैं, और उसका पड़ोसी उसका आगे पीछे दाएं बाएं वाला होगा। इस तरीके से अगर पड़ोसी सब अपना एक दूसरे का ख्याल करता रहे और करे तो पूरा पड़ोसी मिल करके एक मोहल्ला और एक गांव बन जाता है। बना कि नहीं? जी जी बिल्कुल, एक गांव बन गया। और अब फिर देखिए कि अब ये गांव का पड़ोसी कौन होगा। जब आप गांव के पड़ोसी को तलाश करेंगे तो फिर उस गांव का पड़ोसी बगल वाले गांव वाले जो होंगे वो उसके पड़ोसी होंगे, चाहे इस तरफ वो गांव हो या उस तरफ हो, आगे हो पीछे हो, हर तरफ वाले गांव इस गांव के पड़ोसी होंगे। तो अब ये पता चला कि अब एक गांव दूसरे गांव का ख्याल रखे, दूसरे गांव की देख रेख करे, और एक गांव का पड़ोसी दूसरे गांव का पड़ोसी होता है। अब पूरे गांव को जब मिला दो तो पूरा शहर तैयार हो जाता है। और अब देखिए कि फिर एक शहर का पड़ोसी कौन होता है। एक शहर का पड़ोसी दूसरा शहर हुआ करता है। इसी तरीके से जब शहरों को मिला दिया जाए तो जब सारे शहर मिलते हैं तो पूरा जिला तैयार हो जाता है। और जब जिले पर गौर कीजिएगा जिले का पड़ोसी कौन है तो फिर दूसरा जिला होगा। और इसी तरीके से जब जिला मिलेगा तो पूरा स्टेट और पूरा सूबा तैयार हो जाता है। और जब सूबे का पड़ोसी होता है और जब सूबा मिल जाता है तो पूरा मुल्क तैयार हो जाता है। और मुल्क का पड़ोसी मुल्क होता है, दूसरा मुल्क होता है। इस तरीके से अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क का ख्याल रखे तो मुल्क मिल करके पूरा विश्व और पूरी दुनिया और पूरी कायनात तैयार हो जाती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वो पैगाम दे दिया कि खुदा की कसम अल्लाह के रसूल के एक फरमान पर अगर ये कौम अगर जो है अमल पैरा हो जाए तो एक गांव और एक शहर और एक सूबे और एक जिले और एक मुल्क से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से खुराफात खत्म हो जाए, फितना और फसाद का जनाजा निकल जाए और पूरी कायनात में अमन और शांति पैदा हो जाए। ये सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम है। और एक चीज और देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और हम इस पर गौर करते हैं तो पता भी चलता है। आदमी सोचता क्या है जब इस तरीके का दिन आए तो कोई ये ना सोचे कि हम अपने घर को सजाएंगे, हम सिर्फ अपने घर की सफाई करेंगे। हम आपसे अगर पूछें कि आपका घर कौन है तो शायद कोई ये जवाब दे दे कि जो दीवारें हमारे हद में मौजूद हैं और उस पर जो छतें लगी हुई हैं और उसमें जो चार कमरे और जो है रसोई और पूरी चीज़ें जो बनी हुई है वो घर है। नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। एक मिनट आप बताइए कि अगर आप गंगानगर में हो और अगर आपसे कोई पूछे कि साहब आपका घर कहाँ है तो कोई शख्स ये नहीं कहेगा कि मेरा घर जो है फला जगह है और फला जगह पर, बल्कि ये कहेगा मेरा घर हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़। और अगर आप सोचो अगर कोई दूसरे मुल्क में हो, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, हॉलैंड में हो, कहीं दूसरे मुल्क में हो, उस मुल्क में अगर कोई आपसे पूछे कि आपका घर कहाँ है तो शायद सबका जवाब यही होगा मेरा मुल्क इंडिया है, मेरा घर इंडिया है, भारत है। वो ये नहीं कहेगा कि मेरा जो है घर हालिया में फला जगह है। क्या पता चला? पता ये चला कि जब मुल्क के बाहर अगर किसी से पूछा जाए तुम्हारा घर कहाँ है तो वो बताता है इंडिया, और जब इंडिया में हो तो जब उससे पूछा जाए तो वो सूबा बताता है कि सूबा है राजस्थान में, और राजस्थान में रहने वाले से अगर पूछा जाए आपका घर कहाँ है तो वो कहता है हनुमानगढ़ जिले में, और जब हनुमानगढ़
गढ़ में रहने वालों से पूछा जाए आपका घर कहाँ है, तो वो कहता है हमारा घर ढालिया में। अब पूछा जाए ढालिया ही में अगर एक कोने में हो, अब पूछा जाए भाई ढालिया में कहाँ है, तो हर के जहन में कोई ना कोई बातें होती हैं कि पीपल का दरख्त है, या गुरुद्वारा है, या मस्जिद है, या मंदिर है, उसके बगल में है, उसके दाएं गलियों में है, तो पता है एक वो। अब आप सोचिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, यहाँ रह करके आपने भी वो एक निशानी और एक अलामत बताई कि मेरा घर भाई गुरुद्वारा है, उससे दाएं तरफ एक गली गई है, उस गली में 2 घर के बाद मेरा घर है। लेकिन यही जब आप दूसरे मुल्क में थे तो ये नहीं बताया था, बल्कि जब दूसरे मुल्क में थे तो आपने कहा मेरा घर इंडिया है, मेरा घर इंडिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि सुनो, कभी उस चहार दीवारी को अपना घर तस्वुर न करना, ये पूरा मुल्क हम सबका घर है। हम सफाई सिर्फ वो चहार दीवारी की नहीं, बल्कि जब ऐसा मौका आएगा तो हम पूरे मुल्क से गंदगी को और निजासत को साफ करेंगे, इसलिए कि ये पूरा मुल्क हमारा घर है, ये सारा मुल्क हमारा घर है। ये पैगाम भी किसी और ने नहीं, ये पैगाम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दिया है। इसलिए दोस्तों मैं क्या क्या बताऊं आपको उस रसूल हाशमी के बारे में, जिसके ताल्लुक से आज हमने जो है ये जुलूस निकाला है। बस आपको यही हम पैगाम देना चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अमन व शांति का पैगाम दिया है, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ शायद नहीं, यकीनी किसी और ने दिया हो। तो मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप हजरात उसी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए भाईचारा कायम करें, अमन और शांति बनाए रखें, अपने मुल्क और अपने पूरे मुल्क से हर तरह की गंदगी, निजासत, हर तरह के मैल कुदूरत को जो है दूर करें और अपने पूरे मुल्क में जो है हम बहार ही बहार पैदा करें, इसलिए कि ये पूरा मुल्क हमारा घर है, न कि सिर्फ वो चार दीवारी हमारी घर है। इसलिए हम सबको अपने पूरे मुल्क का ख्याल रखना होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको उस मोहम्मद रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मैं अपने तमाम बिरादराने वतन को आज की इस मुबारक दिन की दिल की गहराइयों से आप सबको जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको सलामत रखे, हर तरह की परेशानियों से, हर तरह के अर्जी और समाजी आफात व बलियात से महफूज रखे। आप सबकी जिंदगी में अल्लाह बहार ही बहार अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने जब मोहम्मद मुस्तफा का ले लिया नाम, मैंने जब मोहम्मद मुस्तफा का ले लिया, नाम मैंने जब मोहम्मद मुस्तफा का ले लिया, तो मेरे लब ने मेरे लब का, मेरे लब ने मेरे लब का अरे बड़ी के बोला ले लिया, मेरे लब ने मेरे लब का अरे बड़ी के बोला ले लिया। देखो साहबा मेरी ने क्या दिया क्या ले लिया, देखो साहबा मेरी ने क्या दिया क्या ले लिया, देखो साहबा अली ने क्या दिया क्या ले लिया, असर दे कर गोद में, असर दे कर गोद में बाबे का काबा ले लिया, असर दे कर गोद में काबे का काबा ले लिया। तोड़ दी बुत को चढ़े
دوش نبوت تیرے علی توڑنے بت کو چڑھے دوش نبوت تیرے علی توڑنے بت کو دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی ہر عاشق رسول نے جنت خرید لی جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا سمجھو کہ اس نے خود کی راحت خرید لی سمجھو کہ اس نے خود کی راحت خرید لی دے کر خدا کو جان کی قیمت خرید لی آقا نے اپنی زندگی غربت میں کاٹ کر آقا نارا آقا کے عاشق گئے نارا I love you آقا I love you آقا آقا کے عاشق گئے نارا I love you آقا I love you آقا پیارے علی نے سکھایا I love you آقا I love you آقا دنیا کے رشتوں نے جب میں کنارا دنیا کے رشتوں نے جب میں کنارا جب بیچ مجبار میں سب نے چھوڑا اس دم بھی لالے لبوں پہ یہ آیا I love you آقا I love you آقا پیارے علی نے یہی ہے سکھایا I love you آقا I love you آقا آقا نے چشمے کرم جب اٹھایا سارے کی نفرت نے دم توڑ ڈالا آقا نے چشمے کرم جب اٹھایا سارے کی نفرت نے دم توڑ ڈالا پھر تو عمر کے لبوں سے یہ نکلا I love you آقا I love you آقا پھر تو عمر کے لبوں سے یہ نکلا I love you آقا I love you آقا آقا کے عاشق کہے دنیا والوں خنجر سے چاہے زباں کاٹ ڈالو بند کرتی آقا کے عاشق کہے دنیا والوں خنجر سے چاہے زباں کاٹ ڈالو دل کی زبان سے وہ کہتا رہے گا I love you آقا I love you آقا پیارے علی نے یہی ہے سکھایا
I love you آقا I love you آقا آقا مصیبتوں نے جاتی بلایا آقا مصیبتوں نے جاتی بلایا دنیا میں جس وقت مجھ کو ستایا اس وقت دل نے طلب کر پکارا I love you آقا I love you آقا آقا کے عاشق کا ہے کنارہ I love you آقا I love you آقا السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کو جا من کو جا 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 تو میرے حرم میں فقیر اجل تو میرے حرم میں فقیر اجل تیرے گن ارے لب طلب ہی طلب تیرے گن ارے لب طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کو جا من کو جا 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 الہام ہے جامع تیرا قرآن امامہ ہے تیرا الہام ہے جامع تیرا قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری یا رحمت العالمین تو کو جا من کو جا 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 تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندری میں بھٹکی کوئی پیاس ہو تو سمندری میں بھٹکی کوئی پیاس ہو میرا گھر خاک کے پر اور تیری راہوں سے میرا گھر خاک کے پر اور تیری راہوں سے سدرات منتہا تو کو جا من کو جا میرے کو غم پڑے رہتے خیال یار وچ میں مست رہندا دن راتی خیال یار وچ میں مست رہندا دن راتی میرے دل وچ سجن بسدا میرے دیدے تڑے رہندے ہر پالا دلڑ لگے ہاں میرے کو تڑے رہندے دعا منگیا کرو سکیوں کتے مرشد نرس جاوے دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نرس جاوے
کمیٹی والوں نے گزارش ہے کہ لائن پروان بچے بہت زیادہ ادھر امتحان دیں. کمیٹی والے حضرات میں گزارش ہے بچے بہت زیادہ ادھر امتحان لائن بنوانا. گزارش کی گئی جہاں لائن چوڑے گا بچہ وہ پانی پلایا جائے گا. بالکل لائن سے آرام نال. نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن آمد رسول، جشن آمد رسول، سید راشد انور شمشی صاحب قبلہ، سید راشد انور شمشی صاحب قبلہ، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، سب مل کر بولو نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سارے پڑھو درود، سارے پڑھو درود، اج سرکار آ گئے. سارے پڑھو درود، اج سرکار آ گئے. گھر آمینات ہو گئی، گھر آمینات ہو گئی، گھر آمینات ہو گئی. آمد حضور دی، گھر آمینات ہو گئی. آمد حضور دی، ویکھن فرشتے آپ دار سارے آ گئے. فرشتے آپ دار سارے آ گئے. سارے پڑھو درود، اج سرکار آ گئے. مائی حلیمہ چاک اٹھے تیرے بڑے نصیب. مائی حلیمہ چاک اٹھے تیرے بڑے نصیب. گودی گودی تیری نبیاں دے سردار آ گئے. گودی تیری نبیاں دے سردار آ گئے. سارے پڑھو درود، اج سرکار آ گئے. خوشیاں دا ویلا آ گیا، خوشیاں دا ویلا آ گیا. غم دور ہو گئے، خوشیاں دا ویلا آ گیا. غم دور ہو گئے. رب دے پیارے امت دے غم خوار آ گئے. رب دے پیارے امت دے غم خوار آ گئے. سارے سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک سیدی. درود شریف پڑھے سارے نے. درود شریف پڑھو، درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جلوس محمدی، جلوس محمدی. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. جلوے بھی دکھائیں گے.
بھی دکھائیں گے گھبرانا دیوانہ سرکار بلائیں گے گھبرانا دیوانہ سرکار بلائیں گے ہم مسجد نبوی اور میری کشتی گناہ والے سمندر وچ ڈوب جاوے میری کشتی گناہ والے سمندر وچ ڈوب جاوے میرے حسنین دا صدقہ میرے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ میرے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ غریباں دا یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ رب دی احسان سب کو پیارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ فقیروں کا کیا چاہیے جہاں بستی بسا بیٹھے فقیروں کا کیا چاہیے جہاں بستی بسا بیٹھے فقیروں کا جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے اور فرات دار مقتل ہو زندہ ہو کہ سہرا ہو فرات دار جلی عشق علی کے شمع اور پروانہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دربار محمد